بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. رمضان کا یہ مبارک مہینہ، اس مہینے کو قرآن کریم کے ساتھ ایک خاص تعلق حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن کریم کا نزول اس رمضان کے مہینے میں ہی ہوا ہے۔ اس لیے بزرگان اور اکابرین رمضان کے مہینے میں دیگر عبادتوں میں سے قرآن کریم کی عبادت، قرآن کریم کی تلاوت میں بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ تلاوت قرآن کریم کثرت سے نوافل میں پڑھنا، تراویحوں میں پڑھنا، تہجد میں پڑھنا، دیکھ کر پڑھنا، زبانی پڑھنا، چلتے پھرتے پڑھنا، رمضان کے مہینے میں اس کا خاص اہتمام رہا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ چلا آیا ہے اور یہ طریقہ امت میں بھی اسی طرح چل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی حضرت جبرائیل رمضان کے مہینے میں ہی آتے تھے۔ رمضان کے مہینے میں باقاعدگی سے ہر سال آتے تھے، اور جتنا قرآن کریم آسمانوں سے اترتا تھا اس کا دور ہوا کرتا تھا، اس کا دور ہوا کرتا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آسمان سے قرآن جتنا نازل ہوتا اتنا قرآن حضرت جبرائیل کو سناتے ہیں، اور یہ ہر رمضان کا معمول تھا، اور یہی سلسلہ اور یہی معمول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد منتقل ہوتا رہا صحابہ اور صحابہ کے شاگرد سے ہوتا ہوا۔ آج یہ سلسلہ امت میں آج بھی کسی نہ کسی درجے رائج ہے کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو قرآن کریم سے ایک خاص تعلق اور ایک لگاؤ ہو جاتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ جس قدر قرآن کریم کی تلاوت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام ہو، کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سمیٹنے کے لیے قرآن کریم بہترین کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیض، اللہ تعالیٰ کا فیض جو اللہ تعالیٰ سے نکلا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی تجلی جو اللہ سے نکلی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم یہ بہترین ذریعہ ہے۔ اس کو پڑھنے سے براہ راست اللہ کا تعلق، اللہ کی ذات سے لگاؤ، محبت، قرب، دھیان بڑھتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی تاثیر ہے۔ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے کہ اس کے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہ ہو، بلکہ یہ آسمانی کتابوں میں بھی سب سے عظیم کتاب ہے قرآن کریم۔ اب تک جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان میں سے کسی بھی آسمانی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی، اس لیے کوئی کتاب محفوظ بھی نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی کا دل چاہے کہ میں تورات پڑھوں جو آسمانوں سے اتری ہے، وہ تورات ہے ہی نہیں، تبدیل ہو گئی ہے۔ زبور ہے، انجیل ہے، اور دیگر آسمانی صحیفے ہیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں، کوئی بھی اپنی اصل شکل میں محفوظ نہیں، موجود نہیں۔
قرآن اللہ کی یہ واحد کتاب ہے جس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لی۔ نحن نزلنا الذکر لہ لحافظون، ہم نے ہی اس کو اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ کی حفاظت ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک زمانہ 1450-1500 سال تک کا زمانہ ہو رہا ہے، اور آج تک قرآن اپنی اصل شکل میں موجود ہے، بلکہ الفاظ، نقطے، زبر زیر، حرکات، ہر چیز اسی طرح موجود ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، بلکہ قرآن کریم پڑھنے کا جو ایک انداز اور لہجہ ہوتا ہے، اللہ نے اس کو بھی محفوظ کیا ہوا ہے، وہ بھی محفوظ ہے۔ تو قرآن کریم ہمارے درمیان اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے کہ جب تمہارا دل چاہے اپنے اللہ سے باتیں کرنے کا، جب تمہارے دل میں اللہ کی محبت جوش مار رہی ہو اور تم چاہ رہے ہو کہ اللہ سے میں باتیں کروں، اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کروں، تو یہ قرآن کریم اس کے لیے بہترین ذریعہ ہے، بہترین ذریعہ ہے۔ ایمان والا اپنے ایمان کی چاشنی اسی قرآن سے بڑھاتا ہے اور اسی قرآن سے وہ تسلی حاصل کرتا ہے۔ ہم نے اس قرآن کریم کی عظمت کو جانا نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس کی برکتوں کا اندازہ نہیں ہے۔ جو لوگ قرآن کریم کی عظمتوں و برکتوں کو جانتے ہیں، وہ اس قرآن کریم کے ساتھ چپکے رہتے ہیں، کثرت سے تلاوت کرتے ہیں، کثرت سے اس کو پڑھتے ہیں، بہت زیادہ اس کی تلاوت کرنا، بہت زیادہ اس کو عظمت اور محبت سے رکھنا، عظمت اور محبت کی نگاہوں سے بار بار اس کو دیکھنا، یہ وہی لوگ کرتے ہیں جن کے دلوں میں قرآن کی عظمت ہو اور اس کی برکتوں سے واقف ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا شفاء لما فی الصدور ویشفی صدور قوم مؤمنین وننزل من القرآن ما هو شفاء، کہ اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے شفا بنایا ہے، اور بہت سارے فوائد ہیں۔ اس آیت میں ایک فائدہ ہے بیان ہو رہا ہے کہ شفا ہے، صحت ہے۔ صحت دو طرح کی ہوتی ہے، جسمانی اور روحانی۔ جسمانی صحت تو ہم سمجھتے ہیں کہ خدا نہ کرے جسم کو کوئی بیماری لگ جائے تو ہم ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں ان آیتوں کے ضمن میں کہ اگر کوئی یقین کے ساتھ قرآن پڑھے اپنی بیماری کی شفا کی نیت سے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی تلاوت کی برکت سے اس کو شفا دے دیتے ہیں، اس کی بیماری دور کر دیتے ہیں۔ یقین کی بات ہے، چاہے کیسی بھی بیماری ہو۔ سورۃ الفاتحہ سورۃ الشفا، سورۃ الفاتحہ سورۃ الشفا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے پڑھنے والے کو شفا دیتے ہیں، اس میں شفا رکھی اللہ نے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو وہاں کے لوگوں نے ان کو روک لیا۔ قریب میں ایک بستی تھی، ایک راستے میں گاؤں تھا، تو وہاں کے لوگوں نے ان کو دیکھا کہ ایک نیک آدمی معلوم ہوتے ہیں، ان کو روک لیا اور ان سے کہا کہ بھئی ہماری قوم کا سردار ہے، بہت عرصے سے بیمار ہے، ہماری قوم کا سردار ہے، بہت عرصے سے بیمار ہے، آپ ہمیں نیک معلوم ہوتے ہیں، ذرا اس کو دیکھیں، دم کریں۔ بڑی دوائیاں کرتے ہیں، علاج کرتے ہیں، فائدہ نہیں ہوتا، آپ کی نیکی سے اس کے آپ کے دم کرنے سے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ان کے ساتھ چلے گئے، اس کے پاس گئے تو وہ بستر پہ تھا، عرصے دراز سے بستر سے اٹھا بھی نہیں تھا۔ آپ نے اس کو دیکھا اور پھر قرآن کریم پڑھنا شروع کیا۔ قرآن کریم کی آپ نے چند آیتیں پڑھی، سورۃ المؤمنون کی آخری آیتیں، 18ویں پارے کی سورۃ المؤمنین۔ ان آیتوں کے پڑھنے کے بعد آپ نے اس کے کان میں پھونک مار دی، اس کے کان میں
جیسے ہی اس کے جسم میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی پھونک اس کے کان کے ذریعے سے اندر پہنچی، کچھ دیر میں وہ مریض جو عرصے سے اپنے بستر سے اٹھتا بیٹھتا نہیں تھا، ہلتا نہیں تھا، اس کے جسم میں حرکت آ گئی، جسم میں حرکت آ گئی، اٹھانے کا کہا، اٹھاؤ مجھے، بٹھاؤ، کھلاؤ، پلاؤ، چیزوں کی فرمائش کر رہے ہیں۔ اور ایک عرصے سے اس کی صحت کی ذرا سی بھی امید نہیں تھی، اب دیکھتے دیکھتے بہت بہتر صحت ہوتی آ رہی ہے۔ خیر وہ لوگ بہت خوش ہوئے، ابوبکر صدیق، عبداللہ بن مسعود کو انہوں نے بہت ہدیے تحائف دیے کہ آپ نے ہمارے ساتھ بہت احسان کیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ سارا سنایا واقعہ کہ ایسا ایسا ہوا ہے، ایسا ایسا ہوا ہے، مجھے ان لوگوں نے روکا، میں نے یہ اس طرح پڑھ کے ان پر دم کیا تو وہ مریض بیٹھ گیا، ٹھیک ہو گیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے پوچھا کہ کیا پڑھا تھا، کون سی آیتیں تم نے پڑھی تھیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے وہ آیتیں پڑھ کر بتائیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون قل رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين۔ سورہ مومنون کی آخری 4 آیتیں ہیں، بہت مجرب آیتیں ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا سنا کہ تم نے یہ آیتیں پڑھی تھیں تو فرمایا کہ عبداللہ یہ آیتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی سچے یقین کے ساتھ، پختہ اعتقاد کے ساتھ، اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے ان آیتوں کو پڑھ کر پہاڑ پر پھونک دے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے، پہاڑ بھی اپنی جگہ سے حرکت کر جائے۔ انسان کا بچہ کیوں حرکت نہیں کرے گا؟ انسان کیوں نہیں ٹھیک ہوگا؟ یہ آیتوں میں اللہ نے اتنی تاثیر رکھی کہ پہاڑ جیسی بڑی مخلوق کو زمین سے ہلا دے۔ قرآن کریم کی تاثیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ اتنی تاثیر ہے اس قرآن میں۔ اس کی تاثیر کا ہمیں اس لیے نہیں پتا کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ دوائی لینے کا ٹائم ہے، ڈاکٹروں کی لائن میں لگ کر گھنٹے گھنٹے ضائع کر دیں گے۔ پہلے تو نمبر لینے کی پریشانی، جب نمبر مل جائے تو پھر وہاں جا کر بیٹھ کر انتظار کرنے کی پریشانی، پھر انتظار کرنے کے بعد جب پیسے دے کرتے ہیں فیسیں، اس کی پریشانی، اتنی فیسیں، پھر دوائی کا پرچہ بنتا ہے تو اتنی مہنگی مہنگی دوائیاں، اور ڈاکٹر دوائی دیتا نہیں جب تک کہ ٹیسٹ نہ کرائے، تو ہزاروں کے ٹیسٹ، ایک مصیبت ہے۔ ہر شخص پریشان ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو کہاں سے اتنے پیسے لائیں، لیکن پھر بھی جاتے ہیں، مجبوری ہے، جانا پڑتا ہے۔ تو ڈاکٹر کی ساری، اس کے پاس جانے کی ساری نخرے، ساری تکلیفیں ہمیں برداشت ہیں، گوارا ہیں، پیسہ بھی ضائع ہو رہا ہے، خرچ ہو رہا ہے، سب برداشت ہے، اور پتہ نہیں شفا ملے نہ ملے، ٹھیک ہو نہ ہو، یقین تو نہیں ہے نا ڈاکٹر کی دوائی سے ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ شفا دیں گے تو ملے گی، نہیں تو نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ اس دوائی میں شفا ڈالیں گے تو ملے گی، کہاں سے ملے گی؟ تو بہرحال ڈاکٹر کی ساری جھنجھٹیں ہم برداشت کرتے ہیں اور اس کو سب کو گوارا کرتے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ ایک ایمان والے کا عقیدہ، یقین قرآن کریم پر نہیں ہے، قرآن سے اٹھ گیا، وہ قرآن کے ذریعے اپنے مریض کی شفا کی امید نہیں رکھتا، وہ ڈاکٹر کی خواری کو برداشت کر کے شفا کی امید رکھتا ہے۔ ڈاکٹر کی دوائی سے شفا کا ملنا یقینی نہیں ہے، قرآن کی تلاوت سے ٹھیک ہونا یقینی ہے۔ جو یقینی کام ہے، پکا ٹھکا کام ہے، وہ ہم کرتے نہیں ہیں۔ جس کام میں پیسہ بھی لگ رہا ہے اور یقین بھی نہیں ہے ٹھیک ہوگا نہیں ہوگا، وہ ہم بڑے شوق سے کرتے ہیں۔ ہسپتال بھرے پڑے ہیں، مسجدیں خالی ہیں، ڈاکٹروں کی کلینکیں بھری پڑی ہیں، مسجدیں خالی ہیں، دوائیاں بے تحاشا بک رہی ہیں، قرآن بک نہیں رہے، قرآن کو خرید نہیں رہا، لے نہیں رہا۔ دوائیوں کے لیے بے تحاشا میڈیکل ہیں، قرآن کریم کے لیے کوئی دکان نہیں ہے خرید و فروخت کی۔ بہت کم جگہوں پہ قرآن کریم
کی خرید و فروخت ہوتی ہے، اس کی رقم دے کر خریدا جاتا ہے، کیونکہ قرآن کریم کی عظمت نہیں ہے۔ دوائیوں کا پتہ ہے، اس سے کھائیں گے تو ٹھیک ہوں گے، قرآن کریم کی عظمت نہیں ہے، اسی وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ ہماری پریشانیاں، ہماری بیماریاں جو ٹھیک نہ ہونے کی وجہ وہ یہی ہے کہ ہم نے جس چیز پر یقین زیادہ ہونا چاہیے تھا اس پر ہمارا یقین کم ہوا، اور جس پر یقین کم ہونا چاہیے تھا اس پر ہمارا یقین بڑھ گیا، ہم پریشان ہو گئے۔ اس نے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس قرآن کریم سے اپنے تعلق اور رابطے کو اس رمضان کی برکت سے جوڑیں، خوب جوڑیں۔ جس قدر پھر قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام ہو سکتا ہے کریں، خوب کریں، بار بار قرآن کریم ختم کریں۔ سال میں کوشش ہونی چاہیے کہ کم از کم 12 قرآن ختم ہونے چاہیے، ایک دفعہ ایک مہینے میں ایک قرآن ضرور ختم ہونا چاہیے، کم از کم کہہ رہا ہوں۔ قرآن کریم کی ہر آیت میں اللہ نے بہت سارے فوائد رکھے ہیں، مختلف فائدے ہیں، ہر آیت کا الگ تاثیر ہے۔ کسی صورت کے پڑھنے سے جنات بھاگ جاتے ہیں، کسی صورت کے پڑھنے سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، کسی صورت کے پڑھنے سے جو ہمارے اپنے حاسدین ہوتے ہیں، اپنے آس پاس رہنے والے، ان سے ہم بچ جاتے ہیں۔ کسی آیت سے فلاں بیماری کا علاج ہے، جیسے دوائیاں مختلف فائدہ پہنچاتی ہیں، قرآن کی آیتوں کے بھی مختلف فوائد ہیں۔ تو جو ہر مہینے میں ایک دفعہ قرآن کریم کو ختم کرے گا، گویا اس نے ایک کورس کر لیا پورا، اس نے اپنی صحت کے لیے ایک کورس کر لیا۔ اور جو زندگی میں بھی قرآن ختم نہیں کرے گا، گویا اس کے جسم میں بیماریاں جنم لے رہی ہیں، جمع ہو رہی ہیں۔ جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں نا، یہ کورس کر لو بیماری ختم، لیکن وہ کورس ایک بیماری کا ہوتا ہے، ایک بیماری کا۔ اور قرآن کریم ساری بیماریوں کا کورس ہے، جسمانی بھی روحانی بھی۔ وہ خوش نصیب ہیں جو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ وہ ہر مہینے ہر ہفتے قرآن کا ایک کورس کرتے ہیں، یعنی پورے 30 پاروں کا کورس کرتے ہیں، 15 دن میں قرآن ختم، ان کے جسم سے ساری بیماریاں ختم۔ ایک مہینے میں قرآن ختم، ان کے جسم سے ساری بیماریاں ختم۔ ایک سال میں ایک قرآن ختم، ایک سال تک بیماری جسم میں موجود تھی، پھر ختم ہوئی۔ زندگی میں قرآن ہی ختم نہیں ہوا، زندگی میں بیماریاں پل رہی ہیں، ابھی نکلیں گی، کبھی شوگر آئے گی، کبھی بلڈ پریشر آئے گا، اللہ نہ کرے، اللہ کرے، اللہ بچائے، کینسر آئیں گے، کیا ساری بیماریاں کیوں آتی ہیں؟ ہم نے قرآن کریم کا کورس ہی نہیں کیا، کرتے ہی نہیں ہم کورس۔ ڈاکٹر کہہ دیں کہ یہ کورس کرو، اور اس کورس کے ہم پیسے بھی دیں گے، اس کورس کے ہم پیسے بھی دیں گے۔ ہمارے ایک دوست، ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، تو کہنے لگے یار بہت سارے کورس کرا دیے ڈاکٹروں نے۔ میں نے کہا اچھا، کہنے ایک ڈاکٹرنی کے پاس گئے، اس نے تقریباً 50,000 روپے لیے اور ایک کورس دیا 25 دن کا، کہ اپنی گھر والی کو 25 دن کا کورس کراؤ، اور 50,000 روپے لیے، اس کے بعد تمہارے یہاں ولادت کی خوشی ہو جائے گی۔ یہ میرے ساتھی ہیں، خود انہوں نے مجھے سنایا ہے، کہہ رہے ہیں یار، میں نے کہا پھر کیا وہ 50,000 کا کورس کر لیا، ولادت کچھ بھی نہیں۔ کہہ رہے ہیں یہ پہلا کورس تھوڑی کہ اس سے پہلے 3-4 کورس اور کر چکا، 50، 25، 30، 40، 45 ڈاکٹر لیتے ہیں، کورس کراتے ہیں کہ اب اس کے بعد تمہارے ہاں ولادت کی خوشی آ جائے گی۔ کہہ رہے ہیں کورس ہوتے جا رہے ہیں، خوشی کوئی نہیں ہے بچوں کی۔ عجیب بات ہے بھائی، ایک قرآن کا کورس ہفتے میں، مہینے میں کر لیا کریں، ساری بیماری جسم سے کھنگل جائیں گی، چھنا لگ جائے گا، چھنی۔ تو یہ کورس ہمارے اوپر ہے، اللہ نے تو یہ 30 پاروں کا کورس ہمارے ہاتھ میں دے دیے کہ نہ پیسے خرچ کرنے ہیں، نہ لائنوں میں لگنا ہے، نہ خواری اٹھانی ہے، بس جب دل چاہے الف لام میم سورہ فاتحہ سے شروع کرو، والناس پہ اس کورس کو ختم کرو، ساری بیماریاں ختم، جا کے ٹیسٹ کرا لو، صحیح ہوں گی۔ یقین کی بات ہے، یقین جس قدر ہوگا اس قدر فیصلے زبردست ہوں گے، اور جتنا یقین کمزور ہوگا اتنے فیصلے بیکار رہیں گے۔ اس لیے بھائی رمضان کی برکت سے یہ آج کی اس مجلس سے اس بات کو سمجھ لیں کہ اگر ہم جسمانی صحت چاہتے ہیں، اگر ہم جسمانی طور پر فٹ رہنا چاہتے ہیں، اگر ہم جسمانی طور پر صحت مند رہنا چاہتے ہیں، تو جس طرح ہم ڈائٹنگ کرتے ہیں، واکنگ کرتے ہیں، اور مختلف کورسز کرتے ہیں، ان سب سے بڑھ کر قرآن کریم کا کورس ہر مہینے میں کر لیا کریں۔ سورۃ الفاتحہ سے شروع کیا کریں، سورۃ الناس پر ختم کر کے دعا کیا کریں، بس ساری جسم سے بیماریاں ختم۔
ساری جسم کی بیماریاں ختم۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہلوانی دی، میں نے یہ بات اللہ تعالیٰ کے دل میں ڈالنے سے کہہ دی، اب ہم لوگوں نے عمل کرنا ہے اس پر۔ اگر ہم چاہتے ہیں صحت مند رہنا، اگر ہم چاہتے ہیں جسمانی لحاظ اتنی گندی گندی بیماریاں ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ محفوظ رکھے۔ ایسی بیماریاں ہیں کہ آج ٹیسٹ کراتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ اگر ڈاکٹر 5-6 ٹیسٹ لکھ دے تو ٹیسٹ کا پرچہ ہم جیب میں رکھ لیتے ہو، میں نہیں کرا رہا ٹیسٹ کراؤں گا کچھ نہ کچھ تو آ ہی جائے گا، خدا کی پناہ کچھ نہ آئے شوگر تو آ ہی جائے گی فری میں۔ ہم لوگوں کے جسم میں اتنی مٹھاس ہے کہ شوگر تو فری میں آ جائے گی۔ زبان میں بہت کرواہٹ ہے، زبان ہماری بہت کڑوی ہے، جسم میں مٹھاس بھری ہے، زبان کو بھی میٹھا ہونا چاہیے۔ تو ہم لوگ ٹیسٹ کراتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ ٹیسٹ کرائیں گے کچھ نہ کچھ آ جائے گا، واقعی کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے۔ تو وہی ساری بیماریوں سے بچنے کا محفوظ راستہ قرآن کریم ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء۔ یہ ساری آیتیں کیا ہیں؟ شفا ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں شفا ہے قرآن میں، شفا ہے قرآن میں، شفا ہے قرآن میں۔ ڈاکٹر کہے یہ جو میں دوائی دے رہا ہوں اس میں شفا ہے، شفا ہے، شفا ہے 7 دفعہ کہیں، ہم کہیں گے ڈاکٹر نے کہا ہے، تو پکی بات ہے۔ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں 7 دفعہ قرآن میں اللہ نے کہا شفا شفا شفا، پھر بھی ہم میں یقین نہیں آتا۔ ڈاکٹر کہہ دے ایک دوائی جو میں دوائی لکھ رہا ہوں نا اس کو معمولی نہیں سمجھنا، یہاں ملے گی بھی نہیں، باہر سے منگوانی پڑے گی، شفا پکی ہے، پکی شفا ہے، پکی شفا ہے، پکی شفا ہے۔ ہم کتنا خوش نہیں ہیں، ڈاکٹر نے کہا ہے، ڈاکٹر نے ایک دفعہ نہیں کہا 7 دفعہ کہا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم دیا، وہ بھی باہر سے آیا، آسمانوں سے آیا۔ امریکہ سے دوائی آتی ہے اس پر یقین ہے، آسمانوں سے قرآن آیا اس پر یقین نہیں ہے۔ امریکہ سے دوائی منگوا کر ڈاکٹر پہ دے تو ہزاروں لاکھوں دیں گے، ڈالر میں پیسے دیں گے، آسمانوں سے قرآن ہے اس پر کوئی یقین ہی نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر کے شفا ہے، یقین ہے، اللہ یقین آتا ہے، اللہ کہنے ہیں شفا ہے، شفا ہے، شفا ہے، شفا ہے، یقین نہیں آ رہا، یقین نہیں آ رہا۔ ہم لوگ کے ایمان بہت کمزور ہو گئے ہیں، اللہ تعالی ہم لوگوں کو سمجھ اور عقل اور فہم نصیب فرمائے، اور اس قرآن کریم کی حقیقت کو اللہ ہمیں پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب یہ ساری باتوں کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ ہم سب یہ عزم اور ارادہ کر کے اٹھیں کہ آئندہ ہم نے ہر 15 دن کا کورس کرنا ہے۔ تو کورس آپ کو پتہ ہے، میں کسی دوائی کا کورس نہیں کہہ رہا، قرآن کریم کا کورس، یعنی سورۃ الفاتحہ سے شروع کر کے سورۃ الناس پر یہ کورس ہوگا۔ ہر 15 دن کا کورس کرنا ہے اگر صحت مند رہنا چاہتے ہیں۔ ہر 15 دن کا نہیں کر سکتے، مہینے کا کورس کرنا ہے اگر صحت مند رہنا چاہتے ہیں۔ اور اگر اپنی بیماریوں کو جسم میں جنم دینا چاہتے ہیں کہ جو بیماریاں بڑھیں پھیلیں، پریشانیاں دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر نہیں کریں یہ کورس، پھر قرآن کو مت پڑھیں۔ پھر صرف قرآن کا کیا کام ہے کہ جب بچے کو رخصت کر رہے ہوں تو قرآن کے نیچے سے رخصت کر دیے گا، قرآن کے نیچے سے رخصت کر دیے گا۔ اور بچی کو جب رخصت کر رہے ہوں تو ایک خوبصورت سے ڈبے میں قرآن کریم لگ کر دے دیے گا کہ وہ بھی وہیں رکھے گی، بس قرآن کا یہ کام رہ گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ قرآن کیا ہے، دکان پہ رکھ دیے گا، برکت ہوگی، رکھنے سے برکت نہیں ہوتی۔ کھانا اگر دسترخوان پہ رکھا رہے پیٹ نہیں بھرتا، کھانا بڑھتا ہے۔ دکان پر قرآن رکھنے سے برکت نہیں ہوتی۔ جس دکان پر یہ کورس کرایا جائے گا نا، اس دکان پر پھر روزی کے دروازے کھل جائیں گے۔ وہ دکاندار خوش نصیب ہے جو اپنی دکان پر بیٹھ کر قرآن ختم کرتا ہے ہر مہینے، خوش نصیب ہے وہ دکاندار۔ اس کی دکان سے ساری آفتیں دور ہو کر، نقصان دور ہو کر اس کا کاروبار خوب چمکے گا۔ وہ گھرانہ خوش نصیب ہے جس گھر کے افراد روزانہ گھر میں بیٹھ کر قرآن کا ایک کورس کرتے ہیں، گھر سے بیماریاں چلی جاتی ہیں۔ جس طرح جسم سے بیماریاں جاتی ہیں، گھر سے بھی آفتیں مصیبتیں بیماریاں چلی جاتی ہیں اگر یہ قرآن کا کورس گھر میں ہونا شروع ہو جائے۔ اب کس طرح ہم سمجھائیں، اللہ کرے ہماری سمجھ میں بات آ جائے کہ یہ قرآن کا کورس اپنی دکانوں پر بھی کرائیں، بیٹھ کر کریں، خود کریں، اپنے گھر پر بھی کریں کہ بھئی یہ قرآن ہر مہینے گھر میں ختم ہوگا، تم اپنا ختم کرو، تم اپنا ختم کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیسے تھے؟ حضرت ابو ہریرہ کیسے تھے؟
ان کی وائف کا قرآن الگ چلتا تھا رات کو، حضرت ابو ہریرہ کی وائف کا قرآن، بیٹی کا الگ چلتا تھا، حضرت ابو ہریرہ کا الگ چلتا تھا۔ تہجد میں 3 قرآن چلتے تھے، 3 قرآن۔ ان کو پتہ تھا نا اس گھر میں سکھ اور راحت اس قرآن کے کورس سے آئے گا، تو اس لیے وہ کورس پورے سال نہیں، پوری زندگی چلتا تھا۔ وہ ختم ہوتا نا اگلا شروع کرتے تھے، وہاں ختم ہوتا نا دوسرا، تو کیا ترتیب تھی؟ رات کے شروع حصے میں کورس شروع ہوتا تھا حضرت ابو ہریرہ کی اہلیہ، جیسے مثال ہے 1 بجے سے انہوں نے مصلی پہ قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی تہجد میں، نوافل میں۔ 1 بجے سے لے کر 2 بجے تک، 2:30 بجے تک ان کا ٹائم ختم ہوا، اب یہ بستر پہ چلی گئیں، بیٹی اٹھ کر آ گئی۔ کیا نظام تھا، کیا زمانہ تھا! اللہ کرے ایسا زمانہ ہمارا بھی بن جائے۔ کیسے پیارے گھرانے تھے صحابہ کے۔ بیٹی آئی، 2 بجے سے لے کر 3:30 3 تک بیٹی نے جگہ سنبھال لی، کورس چل رہا ہے قرآن کا۔ بیٹی کا الگ کورس ہے، الگ قرآن چل رہا ہے، والدہ کا الگ چل رہا ہے۔ بیٹی کا ٹائم ختم ہوا، 3:30 بجے بیٹی نے جا کر ابا کو اٹھا دی، حضرت ابو ہریرہ اٹھ کر آ گئے، حضرت ابو ہریرہ کا کورس شروع ہو گیا۔ اب وہ چل رہا ہے فجر کی اذانوں تک، پوری رات حضرت ابو ہریرہ کے گھر میں 3 کورس چلا کرتے تھے الگ الگ، اور ہر ہفتے 15 دن میں قرآن ختم ہوتے تھے، نئے شروع ہوتے تھے، ختم ہوتے تھے، نئے شروع ہوتے تھے۔ تو جس گھر کے افراد قرآن اس طرح ہر مہینے میں 3 ختم کریں گے، ان کا اپنا جسم بھی صحت مند رہے گا، ان کا گھر میں بھی بہاریں ہوں گی، ان کے گھر میں بھی بہاریں، خوشیاں، راحتیں ہوں گی۔ تو یہ صحابہ کے گھر کی میں نے ایک مثال دی ہے۔ اللہ ہم سب کے گھروں کو صحابہ کے گھروں کا نمونہ بناتے ہیں۔ الحمدللہ۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ، ہم نے جو کچھ آپ کی توفیق سے کہا، اللہ ہم سب کو اس کہنے سننے کو قبول فرما دیجیے۔ ہم سب کے گھروں کا نمونہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے گھروں کے نمونے کا مطابق کر دیجیے۔ اللہ قرآن کریم سے لگاؤ، انس، محبت، تعلق دے دیجیے۔ جو باتیں کہیں ان ساری باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔